قال رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين صدق اللہ العظیم. صلوات پر محمد. صاحبان ایمان میں حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام مبارکباد پیش کریں. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان عظیم کا صدقہ تمام حضرات رزق کے خیر اجازہ فرمائے. میرے لوگ روزے دار نے روزہ رکھ رہے ہیں, خالق کائنات ان کی روزے کی عبادت کو قبول فرمائے. جنہیں کسی وجہ تو نہیں رکھ رہے, خالق کائنات ان کی توفیق خیر اجازہ فرمائے. میرے محترم سامعین, انتہائی معتبر لوگ ہیں, بشک و شبہ اس سے بھی شروع ہوئی ہیں تمام مہینے کا سرکار جی میں جمعہ سید الایام اس طرح سید الشروع اس مہینے میں پھر خاص تاریخوں کا بھی ذکر آج تاریخ ہے جناب نے اہتمام نظر آ رہے ہیں اور حضرت امام حسن حضرت امام حسن علیہ السلام پیغمبر کے نواسی میں امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں جناب سیدہ کے کہتے جگر امام حسین علیہ السلام کے بھائی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بیر. یہ سارے تعارف کمال کے تعارف ہیں, کوئی چھوٹے تعارف ہیں. لیکن ایک بندہ اگر رمضان میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے تو زیادہ ثواب قرآن پڑھتا ہے. اگر رمضان میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے صرف نسبی تعارف کے علاوہ اگر غور کرے تو پھر قرآن کا مطالعہ ڈیپلی کرے تو پتہ لگے گا کہ صرف نواسہ رسول اور حضرت علی کے بیٹے کا نام حاصل نہیں, دین کی ضرورت کا نام حاصل, اسلام کی اہم ضرورت کا نام حاصل ہوتا ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام کفر کی مایوسی کا ہے. جہاں بندہ تھوڑے دشمن کو مایوس کر دیتا تو اس کو بڑا سجن بن گیا. جہاں تھوڑے دشمن کو مایوس کرتا ہے تو موسر میں پھر عرض کر رہے ہیں جہاں تھوڑے دشمن کو مایوس کر دیتا بڑا موسم. اس پاکستان میں کچھ موسرین نے جنہیں ایٹم بم تیار کیا, وہ ایٹم بم تیار کرنے والے ڈاکٹر سمر صاحب اور ڈاکٹر قدیر صاحب اللہ کری کے رحمت کرے, جنہیں ایک ٹیکنالوجی دیتی اور پھر سائنسدان نے انہیں اعتماد دیتا پاکستان میں, انہیں کانفیڈینس دیتا پاکستان میں. سارا قریب ترین دشمن ہندوستان, وہ ہر ویلے کوئی نہ کوئی شرارت کرتے ہیں بڑے سامنے, لیکن وہ مایوس ہے, وہ ناموسنا نہیں بجتا جنہیں ایٹم بم بنایا ہے. انہوں کی وجہ تو مایوس ہے, وہ حملہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے نہ کوئی طاقت ہے, کچھ نہ طاقت دیتی ہے, انہیں دشمن کو مایوس کیا. افسوس ہے کہ جنہیں پاکستان کے دشمن کو مایوس کر انہوں بندے مسلمان نہیں لگے, جنہیں اسلام کے دشمن کو مایوس کر انہوں اپنا موسم تسلیم کر رہے ہیں جو حج نہیں. اس لیے پاکستان کے دشمن ہمیں بتایا کہ جہاں ہندوستان ہے اس کا دشمن ہے, انہوں محکمہ زراعت والے کو ڈر نہیں, ہندوستان کو محکمہ زراعت والے کو بھی ڈر, واپر والے کو بھی ڈر. وہ ایک ہی محکمہ ہے جہاں کو ہندوستان میں اندر خوف ہے اور وہ محکمہ دفاع ہے. وہ دفاع کا محکمہ ہے. پاک کا مطلب پاکستان, پاک و ہند کا مطلب ہے پاک و ہند, پاکستان اور ہندوستان. یہ مخفف ہے پاکستان کا پاک, ہندوستان کا ہند, پاک و ہند. یہ بابڈا بھی پاکستان سے یہ تو کسی بس سے پڑھیا ہوئے پاک بابڈا کو سلام نہیں, پاک زراعت کو سلام, پاک بینکنگ کو سلام, پاک ٹیچروں کو سلام. چلو پاک پولیس کو سلام ہی کتنے پڑھے ہو. میں پوچھیں ایک بہت اعلیٰ افسر کو پوچھیں ہے کہ جو پاک فوج کو سلام لکھا ہوتا ہے تو پاک پولیس کو سلام نہیں لکھا ہوتا. حالانکہ تھوڑے کو بھی اسلحہ ہے, تھوڑی بھی کرتی ہے, کسی بھی محافظ ہو تو غصہ بھی لگتا ہے, ہو سکتا نہیں. اسی اندر محفوظ ہاں, جہاں حدود کی حفاظت کرتا ہے وہ سلام. اسی پاکستان کے اندر محفوظ ہاں, جہاں حدود کی حفاظت کرتا ہے, حداں کی حفاظت کرتا ہے, وہ سلام ہے. یہ مطلب ہے جہاں پاکستان کی حدود میں بچائے, جہاں پاکستان کی حدود میں بچائے, جہاں پاکستان کی حدود کا محافظ ہو گیا, وہ قبر تین کھلو کے سلام کر رہے ہیں. جس اسلام کی حدود بچائیاں نے انہوں علیہ السلام بھی نہیں مانگا. حدود کو ذرا بیان کر, یہ حدود نے حدود تک آئی تھی, حداں تک آئی تھی, ہاتھ میں رہن تک آ تھی. یہ ڈنگر ہوتے ہیں انہوں کو پتا نہیں ہوتا ساری پڑھائی مکتی کتنے ہوتی شروع کتنے ہوتے ہیں.
پٹھے نال گل سنگی اتنے پٹھے نے اتوں کھا لیا اس پالی بڑھ گیا اتوں کھا گیا اس پالی بڑھ گیا اتوں کھا گیا جب نال کی پالی ڈنگر بڑھیا ہوئے تو ڈنگر کو کدی نہیں کسی آ کے بھائی جان کدھر پہ جاتے پالی پالی تو پیچھے مک گئی وہ لوگ آدھے جا پیچھے وہ مالک ہے وہ مالک کو جا انسان ہے وہ اتنے دماغ ہے وہ بندے آتے ڈنگر تو سب تھوڑے ڈنگر اتنے آ وہ ڈنگر کو کیوں نہیں آتا میں ڈنگر کو کی پتا ہے حدودوں قیود کی یہ جا ہٹ نہیں میں جانا وہی ڈنگر ہے جا حدودوں قیود نہیں میں جانتا وہی ڈنگر ہے ڈنگر تو برا حیوان ہے میرا خیال ہے بندے کو حیوانیت اختیار تو نہیں کرنی چاہیے بندے ڈنگر پورا کرنا تو نہیں چاہیے بندے تو بندے نے ہوتی جی تو بچہ کھلوتا ہوتی وہ سامنے دیکھے کہ اشارہ بند ہو گیا وہ کھچتا نہیں تھا وہ ٹوٹی جاتی وہ کھچتا ہوتا جی اشارے کا پتہ ہے وہ جا اگے کھوتا جو پیا وہ ایڈے ایڈے کان نے ایڈی ایڈی اکھاں نہیں نہ پہ دستا دستا انہوں ہے پتہ نہیں بتی چ انہوں کی دستا ہے انہوں پتہ لگتا ہوئے کہ بتی سرخ ہے تو کیوں اگے جائے وہ انسان کا چھوٹا بچہ بھی تو کھچتا ہے انہوں پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو اگے ہوا نا یہ کسی کچھ نہیں آخر ہوتی کو کسی کی آخنا ہوتے کو کسی آخنا کسی مینو آخنا وہ کدھر لے جانا کدھر یہ مطلب پوچھا کدے نہیں جانا انسان نے پوچھا جب پوچھ گچھ ہوئے گی کدے نہیں ہوئے گی پوچھ گچھ حیوانات نہیں ہوئے گی پوچھ گچھ انسانوں ہوئے گی یہ مطلب جہاں حداں کو جانتا وہ انسان ہے جہاں حداں کو جانتا نہیں وہ حیوان ہے تو جی پتا بھی ہوگا کہ حد ہے جب وہ ٹپ جاتا ہے پھر وہ نہیں پتا وہ انسان ہے کہ حیوان اور میں نہیں پتا لگتا میرے عزیز دوستو اگر حدودوں قیود سی تو میں جانتے ہوئیے کہ آج صبح اذان دی نا 1 مہینہ رمضان کا ایک حد ہے کہ اس تو بعد نہیں کھانا روٹی نہیں کھانی اس تو بعد اذان تو پہلے کھانی ہے بندے کو سوچتے کہ مولوی سدیا تینوں کہڑے کام تم بیٹھے کام دیا تین تو امام حسن تو بعد شان کا حق کرنے والا سدیا جی حد کا ہی پتا نہیں میں محافظ حدود کا تذکرہ کروں مہربان بہت شکریہ تیرا میں محافظ حدود کا ذکر ضرور کروں گا لیکن ذرا حد کو تو بندے سمجھ رہے ہیں اس ویل کی جڑی اذان ہے وہ بھی جب پی ٹی آئی نہ دے دیتے پی ٹی آئی کئی بڑے سویر کی اذان شام کو دے جاتی ہے خان صاحب کے جلسے سے شام ہو گئی تو نہ کیا اذان دیو جو کسی بندے نے موبائل چونکہ اذان چلا گئی سویر میں چلا گئی وہ شام و شام کسی آ کھڑیا الصلاۃ وہ بندے صاحب نے چھوڑو جو بند کرو موبائل سمو کی تو کر دیں وہ پھر تمہیں پتا جنہیں منہ ہونی ہے کرنا مخالفین تو مخالفین ہوتے ہیں یہ غلطی چھوٹی بھی ہوئے تو مخالفین ایڈی کر کے بیان کر دیں مہربانی کر کے مخالفین کا دھیان رکھیں مخالفین کا دھیان رکھیں اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں نا یار اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں اپنے میرا نعرہ لمکتا ہوتا ہے تو ساتھ دچھا نے کاننے چاہ کے کہ من صاحب نعرہ ٹھوڑ لو جڑا مخالف ہے اس میں نہیں آکڑا اس 50-70 بندے نوں آکڑا یہ مطلب ہے مخالف کو محتاط رہنا چاہیے مہربانی کرو مخالف کو محتاط رہنا چاہیے وہ کسی بندے نے شام کو اذان چلا دی تھی سویر والی وہ کیا صلاۃ و خیر من النوم وہ فجر کی نماز چاہتا ہے صلاۃ و خیر من النوم اہل سنت ہاں وہ شام کو کسی کہنا صلاۃ و خیر من النوم وہ پھر مخالفین نے اپنی پھل چڑھانیاں شروع کر دیتی ہیں وہ ایک حافظ احمد اللہ صاحب نے میرا خیال فضل الرحمان انہوں نے کی فرمایا انہوں نے آخا جا ککڑ پٹھیاں بانگا دینے سپاہی ہونا ہوتا ہے مخالف کو موقع مل گیا نا یار مخالف کو موقع مل گیا مہربانی فرمانی اس مخالف کو جدوں موقع ملتا ہے نا ادو ایڈی گل نہیں کرتا ہے ایک دن میں دسا شیطان ساڈا ازلی مخالف ہے کہ رمضان چ 12 بجے سموسا کھا کے انہوں موقع نہ دیں مولا میں بہت شکریہ کرتا میں حدود قیود کی گل کر رہا کہ سویرے اذان ہوتی ہے فجر کی وہ ایک رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ ہوتی اس اذان تو بعد کھانا پینا منع ہو جاتا ہے پٹھیاں تے پابندی نہیں رہتی تھوڑا کی خیال ہے ڈنگر بندہ آخر روزے ڈنگر بندہ آخر روزے نے پٹھے جٹے کو نہیں لبنے گھوڑے بندہ آخر توڑی دانا کوئی نہیں روزے توڑی دانے کی دکانیں بھی بند نہیں ہوتی پٹھیاں کی دکانیں بھی بند نہیں ہوتی کیونکہ ڈنگر کے روزے نہیں ہوتے ڈنگر کے روزے نہیں ہوتے بہت شکریہ مہربانی میں کہتا حوانہ کے روزے واجب نہیں انسانوں کے واجب نہیں کوئی گل انشاءاللہ
سب کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان روزے کو سمجھے کچھ نہ. میں نہیں سمجھتا، خصوصاً میں شیعہ کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا کہ انہوں نے بتانا ہوگا روزہ کی. اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے لکھ دیے ہیں. کتبہ یہ معنی فرض کرو تاہم لکھ دیے ہیں، یہ معنی واجب کرو کہ واجب کر دیے ہیں تاہم لکھ دیے ہیں. قرآن سے لفظ واجب بھی کوئی نہیں، لفظ فرض بھی کوئی نہیں. فرض بھی عربی کا لفظ ہے اور واجب بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن قرآن چلا فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اور صحابی دی جُتی لبے تے تھلے او چوما جس مسجد وچ کھلو کے نبی نے پوچھا وہ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کے دل میں علی ہوتا ہے. سبحان اللہ. جس کے دل میں بھائی علی کی محبت ہوتی ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے وہ مومن. بھائی سر اٹھاؤ جن کے دل سے بغض علی ہوئے وہ مومن نہیں. قرآن تے ہاتھ رکھ دینا میں حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا وہ مومن نہیں. یہ مطلب ہے جس بندے کے اندر بغض علی ہے وہ بھوکا پیا مرتا وہ واجب نہیں. جناب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پہ روزے لکھے ہیں. اگر حدیث رسول تے قرآن مجملہ اکٹھا کرنا مطلب ترجمہ یہی بنتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے علی والو تم پہ روزے لکھ دیے گئے. یار روزے جو ایمان والے تے واجب نے تے ایمان والا ہوئے جس سے محبت ہے علی ہے. ہم نے گل دسا شبیہ سلجنا دیکھی تھی، شبیہ سلجنا ہاں انہوں تسی پٹھے نہ پاؤ تے فضل الرحمان نے پانے نے نہیں پانے نے. تسی سویرے پٹھے پانے نے پھر پا لو، پچھلے ٹائم بھی پاؤ وہاں پڑھنے پورا دن نہ دیکھو تو پھر تسا ہی دیکھنا ہے. پانی بکھاؤ تو تسا ہی بکھانا ہے، نہ بکھاؤ پھر بھی تسا ہی بکھانا ہے. انہوں پانی بکھاؤ وہ دے کے تسی چارہ پاؤ شبیہ سلجنا کی تاہم شیعہ ہی پانا ہے. تے جے نہ پاؤ تاہم شیعہ ہی پانا ہے. تے 4 گھنٹے بعد پانا ہے تو پھر بھی شیعہ ہی پانا ہے. کسے فکر نہیں یہ کرنی کہ شیعہ کی شبی بدی ہے تو سارے بانڈے گئے تو یا کو پٹھے نے پا جڑ نہ جدوں پانی نے وہ دے پٹھے اور تسا ہی پانے نے. تسی نہ پاؤ تاہم تسا ہی پانے تے جے پٹھے پاؤ تاہم تسا ہی پانے. ا قرآن میرے ہاتھ کی روزے رکھے تاہم تیرے تے ہی واجب نے. روزے ایمان والوں پر لکھے ہیں. ایک لکھن کا ترجمہ ہی فرض ہے، لکھن کا ترجمہ ہی واجب ہے. لیکن لفظ قرآن کی نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں. جڑا بندہ ہے نا کہ شیعہ نو روزہ نہ پتے خبردار ایک کتب والوں جنہیں شیعہ جانتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا، جنہیں شیعہ جانتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا. کتب والا مطلب ہے اللہ فرماتا ہے میں نے تم پہ لکھ دیے ہیں. لکھن والی گل تے شیعہ ایڈے پکے نے یہ کہ ہن تک انہیں بندیاں نال نہیں بولے جنہوں نے رسول آخیا سی آؤ تمہیں لکھ دوں. ضرورت نہیں تمہیں بخار ہے تمہیں درد کا غلب ہے کہ حضور تکلیف نہ کرو حسب اللہ کتاب اللہ سارے کو اللہ کی کتاب کافی ہے. اسی یہ جو ہدایت نہیں لگے تو سانو لکھوان کی لوڑ نہیں. اجے تک شیعہ نے نام لینا اسی بڑے کرنا ہاتھ منہ گئی نبی آخے میں لے کے دینا تو تصا آخے نہیں. جہاں نبی نے لکھے کچھ نہ سمجھے جہے وہ نہیں بولتے وہ اللہ نے لکھے نہ سننا سکتے. اللہ نے لکھے تھے روزے کدھر تھے؟ ایمان والے تھے، ایمان والے تھے. میرے عزیز دوستو یہ ممکن ہی نہیں. دار قادری صاحب کو جان کر تھوڑا بہت آؤ نا ایک بار فرمایا کہ شیعہ کو بتائے پوچھے کہ جب لوگوں نے اسی لکھوایا نبی نے کہتے تھے حضرت علی لکھوا دیں. لوگوں جو آخیا سانو لکھان کی لوڑ نہیں حضرت علی ہوتے سانو لکھوا دیں. یہ مطلب گل نہیں کوئی. جی تے کو میں بھی چپ کر رہا تو گل مک گئی. جو تھی چپ کیتے ہو تم چپ ہو جا تو کام مکا. وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں آخیا سانو لکھوان کی ضرورت ہے
نہیں حضرت علی لکھوا دیتے ایڈے پڑھے لکھے بندے میں حیران ہو گیا کبھی کبھی بندے پتہ نہیں کر کے نہیں کر سکتے ایڈے بڑے بندے ہو کے رائٹر نے کتاباں دے پی ایچ ڈی نے ڈاکٹر نے ٹیکے ٹرینر نے پی ایچ ڈی نے میں ڈاکٹر ہوں ایڈا بڑا بندہ نہیں کر کے میں آپ دیکھی ہوگا سی ڈی انہوں نے کہا کہ نشین بندہ ہی پوچھے میں جب لوگوں نے نبی پاک آ کے سی آؤ تو ہم دیکھتے ہیں تاکہ تم میرے بات گمراہ نہ ہو تو اگر لوگ آ کے سی نہیں لگوانا تو حضرت علی لگوا رہے میں کوئی گل کی تھی اس دور کی اور نہیں کرتے لکھن تو یاد آ گیا میں انہیں کہہ رہا تھا کہ صاحب اگر باہر ٹیکا نہ لوائے تو جب نال گیا ہوتا وہ لوائے بیمار کو بچہ ہے اور بیمار کو بچہ ہے ان بندہ آ کے میں تینوں ٹیکا ڈال لگا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا وہ آ کے میں نہیں وہ لمبا پی گیا لیٹن لگا میں نہیں تیرا نال گیا وہ آ کے چھڈو تسی مینوں نہ چھڈو وہ اللہ دے بندیا بیماراں نوں ٹیکے لاندے نے کہ تندرست کرو اوے ہدایت واسطے انہاں نوں لکھی ہے جنہاں دی ہدایت نوں خطرہ ہوئے علی خود ہادی ہے نبی تو نے ان دیکھ کے بندے تھے سن جنہاں کی گمراہی کرتے طرح سی لیکن بیمار نہیں پر منہ چ کوئی میں کٹرے بچا نہ پیا ہے یا نال گیا ہوا کہ میرے منہ پاس کی کر رہے ہیں قوت مدافعت بچے کی کمزور ہے بڑھے گی نہیں ہدایت کا خطرہ امت کا ہوتا ہے ہادی کا نہیں بڑی خیر ہو اس واسطے جرا ہاتھ دے میں ہاتھ پڑھ لوں پھر امام حسن دی بارگاہ چاہ رہے ہیں حقوق قیود نو بچان والا ایک ہی خاندان ہے انہیں کہنا کل بھی درود پڑھتا سی انہیں کہنا آج بھی درود پڑھتے وہ دی فرد کا نام حسن ہے جنہیں حدود بچائے میں ایک کہتا ہوں دسا سکی ہے جڑی آسان ہوتی ہے ایک حد قائم کر دی کہ اس کے بعد کھانا پینا نہیں وہ لے لیا دے ادھر نہیں ہوتے تو میں آتے جانورہ دے نہیں ہوتے انسان نہ دیکھتے انسان کا حق ہے تو سمجھ لے کہ صبح کی آسان ہو گئی ہے تو میرے جب بندی لگ گئی میں ٹیچر ہوتا سا کہتے سا سارا سکول چلا جائے چوتھی والے بیٹھے رہا جی پھر چوتھی والے بیٹھتے سن پاوے منہ بنا کے بیٹھتے سن پاوے بھی جو گڑبڑ کرتے سن پہلے وہی سن جڑے چوتھی والے سن باقی سارے سکول چھٹی ہے چوتھی والے بٹھایا نا باقی سارے زمانے نو چھٹی ہے پابندی صرف محمد نے لائی گئی مہربانی نہیں میں نے گل دسا کہ بتا سارے سکول ہوں سن سی جا کے اپنی ٹیماں جاتے سن جیسے ٹورنامنٹ ہوتا ہے وہ تو 15-20 سکول کٹھے ہوئے وہ پھر ہر سکول کی ٹیم ہوتی ہے 20 ٹیمیں جو کہنا پتہ لگے آ کہڑے سکول ہے آ کہڑے سکول ہے وہ پھر اپنی اپنی بھرتی ہوتی ہے ہر سکول کی اپنی بھرتی ہوتی ہے وہ کچھے سے بنانا ذاتی طور پر بنوائے ہوتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے بھی سکول ہے وہ سکول ہے وہ سکول ہے وہ جہاں تریکتا چڑھتا ہوتا سی نا کھیڈن ہو گیا ہے اتنے میچ جہاں تریکتا چڑھتا سی اتنے پونڈا کے خطرہ لگی ہیں جہاں چڑھتا ہوتا سی نا وہ پھر ورتی ویچ کے نا تو وہ ٹیچر پسل مارتا سی کہ آواز دے کرتا سی یونس صاحب آج تھوڑے سکول کا بچہ جی آگے کو کی پہ کرتا ہے یہ کتوں پڑھیا گیا ہے جی ورتی تو کتوں پڑھا گیا ورتی تو علامہ کیوں دیتا جنہیں سکول دا ہر سکول کی بکری ورتی ہے تینوں ایک گل دا چھڑا یا بنائی دی ورتی لا چھڑی یا روزے رکھیا کرنا مہربانی بہت شکریہ یار پیغمبر قدیر کا بڑا کی کوئی دکانیں حضرت علی کے نام لگی ہیں سن کوئی جائیداد مولا علی کے نام لگی سی اب کوئی سونے کا تاج بنا کے رکھے سی نہیں کی ہوا ہے ذمہ داری دیتی گئی ہے حیدر کرار حضرات میں قرآن سامنے رکھتے رمضان نزول قرآن کا بھی نچ کہہ رہے ہیں اور امام حسن مجتبیٰ کے جشن نچ کہہ رہے ہیں غدیر کسی مصیبت کا نام نہیں امت محمد کو آوارہ گردی سے بچانے کے لیے
میں تو وہیں پہ جگانا ہونی حدود و قیود کا خیال رکھو ورنہ کسی اور سکول میں داخل ہو جاؤ. بڑے بڑے سکول میں جتنے ماسٹر ہی آوازہ کرتے ہیں. اچھا جی میں ایک اور گل دساں روزہ اج تک ذرا آسان تھے نبی پاک کے دور سے ذرا سخت سی جدو صحابہ نے روزے رکھے نا بڑے سخت رکھے گرمی کی وجہ تو نہیں موسم کی وجہ تو نہیں وہ میں ذرا آیت پڑھ دینا وہ آیت صرف اس واسطے پڑھنا تھا کہ حدودوں کا اثر پھر مولا کی بارگاہ چاہوں بڑی جلدی سب فکر نہیں کرنی جلدی آ جانا ہے ادو دنے بھی روزہ ہوتا ہے نا ادو رات کو نہیں ہوتا سی انہیں کو بندے سمجھے کیپسول کی دوائی کیپسول کی رکھی گئی انہوں منہ سے نہیں پھوڑتا کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جنہوں کھول کے بندہ پست ہو جاتا ہے تو میں عزت چ رہ کے تو مسئلہ بیان کرنا چاہنا تو مہربانی فرمایا کہ تصا کچھ سمجھنا ہے قریب ہونا چاہیے صحیح طور پہ تو میرے گھر کھولنی نہ پڑے جی جنہیں دودھ چائے فروٹ ہر شے حلال ہے مگر روزے دار تو منع نہ ایویں اس دور میں کچھ رات میں چیزاں روزے دار تو منع ہوتی ہیں 10-12 بندے پہنچ گئے چلو ٹھیک ہو گیا مر کے سارے پہنچ گئے رات میں کچھ چیزاں ایسے حلال ہوتی سن لیکن رات میں منع ہوتی سن اللہ فرماتا سی کہ رات میں مسلے تے کھڑا کرو زیادہ نہ کرے وہ پھر رات میں میرا خیال ہے تہاڈا مٹھا مٹھا سنا کچھ سمجھ آؤں گی آ گئی بچہ ٹھیک ہو وہ پھر ہوا یہ کہ وہ بندے وہ پھر ہاتھی سی کہ رات میں تساں حلال نے لیکن رات میں منع جی میں دنے روٹی تو منع ہوتا ہے نا یہ میں مہربانی کر کے رات میں بھی منع سی بہت شکریہ یہ تو کہ میں کچھ نہیں پڑھنا میرا وہ آج پڑھ دینا تاکہ کچھ گاری گل پردے چ رہ جائے اللہ فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اے لوگو عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو ایک قرآن کی آیت جی آیت ایسی ہیں جی ہماری ساری پڑھیاں ہی کری نہیں کوئی جو آؤں تو بندے ہوتے ہیں یہ بھی قرآن دے دیکھیے میں تو نے گل دسا اسی تو کھ بھی نہیں بچارے مسکین ہاں ایک صحابی نے ایک صحابی بڑے بڑے کو پوچھا سی یہ بھی قرآن جی ہے سارا اٹھاؤ جڑے بندے پریشان ہو میں پریشانی محسوس نہیں کرتا اس واسطے کہ نہیں بھی نظر چ گزری ہوتی کچھ آیتاں میں ساری پڑھیاں نہیں جاتی اور میں پڑھیاں نے جی ایسی ایسا جنہوں نے چھیڑیاں نہیں کبھی نہیں میں ساری پڑھیاں نے اور الحمدللہ پھر خاموشی چ نہیں داد بھی لوگوں دیتی ہے الحمدللہ اب نہیں دیکھ لو اللہ فرماتا وہ تمہارا لباس ہے عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو ان ذرا سمجھ لیا جائے مگر سویرے بیبیاں والے کپڑے پا جاؤ کہ تمہارا لباس ساڈا ہو ہاں بیبیاں دیا بکریاں شرما استعمال دیا ہوتی ہیں کئی بندے بیبی کو نیل پر چلائے گئے چیچی کرائی ہوتی اللہ انہوں ڈال دے وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو انہوں سمجھ لینے کی ضرورت ہے یہ تو مطلب یہ نہیں کہ سویرے سے دوپٹے لے کے نہ اس طرح نہیں لباس ساڈا وہ نہیں تو ساڈا لباس ہے اصل گل کی ہے جنہاں کی شادیاں ہوئی ہیں انہوں نے میں کی تصرف ہوتی سیانے ہیں جنہاں کی اگر نہیں نہ ہوئی وہ بچے دھیان نہ سن لو لباس ہوتی ہے عورت مرد کا قرآن میں ہوتا مرد عورت کا لباس ہوتا ہے لباس اسے کہتے ہیں جو صدر پوشی کر لے کیا بات ہے جو صدر کرے وہ لباس ہوتا ہے اور بوٹیاں تو پینٹا پاڑ کے پڑھنا رہے ہو اور لباس رہنے والا دے لباس اسے کہتے ہیں جو ڈھانپ لے اگر تو اپنی بیوی کی باتوں کو ڈھانپ لے تو تو اس کا لباس ہے وہ تیری باتوں کو ڈھانپ لے وہ تیرا لباس ہے میرے مولا تو مجھے سائے ہے میں بہت شکریہ کی بڑا میں عادت میں کھیے بن جاتی میرے نوجوانوں شادی پالی ہو جائے تھوڑی بچہ نہیں ہوئی تو سارا جاؤں میں کتنی نہیں ہوئی جنہوں کی ہوئی انہوں نے منہ پہ دستے ہاں جنہوں کی نہیں ہوئی میں نہیں نہ پیا جنہوں کی نہیں ہوئی بچہ تو آراز کر رہے اپنی زندگی
زندگی دا ایک نئی ذات تیری زندگی چاہنی ہے. کسی کی عزت دار بیٹی کسی کی عزت دار بیٹی تیری عزت دار بیوی بنی جہے معاملات تو وہ دے نال ذاتی طور تے ڈسکس کرنے نے نوجوان او گلا جا کے اپنے یارا چ نہ کری کیونکہ تو اس کا لباس ہے. بھائی مولا تعالی جزائے دے بہت شکریہ. بھائی بیوقوف ایسے نے وہ اندر کی آپس کی گلا آج میں گلا سنو اور خدا والا نہیں وہ لباس بن ان باتوں کو ہوئی نہ کر ایسا لباس کی گل نہیں وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. میری بہنا اگر کسی سیدھی سن جو بھی سننا بیٹیاں سننا پہلے بیٹے سن لو جیڑی گل تھوڑی سوچا نہ ساتھی ہوگی اور سارے معاملات تے ساری ڈسکس تو سن گیارہ آگے جا کے نہیں کرنی کیونکہ اس کا لباس ہو ڈھانپ کے رکھو. اور جڑیاں بچیاں نے وہ ساریاں شوہر بن کے کرنا اپنی سہیلیاں نہ جا کے کرن کیونکہ تم بھی مردوں کا لباس ہو. یاد رکھیں اگر اس قرآن کی حد تو نکل کے منڈے پہ یارہ چکنا کی دیا جدو زندگی کو سیانی گل کرن دی کوشش کرے گا وہ دے یار بنوا کرے اے جان لے تینو تو سنوائی نہیں سنیا. اگر عورت سیانی گل کرن لگے بڑھیری ہو کے بھی وہ دیا پرانیاں سہیلیاں آکھ لگیاں اسی جان لیا تینو انہوں جان دیا نے وہ دے دسن دی وجہ تو تینو بچے جان دے تیرے دسن دی وجہ تو وہ اتھے دس کے بے عزت ہو گیا وہ اتھے دس کے بے عزت ہو گئی ہے. لیکن اللہ ایک ہی ہو جائے اللہ پر میں دیکھ لے جڑا ہاتھ جو نکل جائے گا وہ بکرا عزت ہو جائے گا وہ بکرا عزت ہو جائے گا. جی مہربانی نوجوانوں نوجوانوں بندیاں نو اللہ پاک نے فرمایا کہ عالم اللہ فرمایا احلکم لیلۃ الصیام رفثوا الی نسائکم. اب تم رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو. ہم نے حلال کر دی ہے اس لیے حلال کر دی ہے. پہلے حلال نہیں تھی ہم نے وہ حکم ہی اٹھا دیا ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے عالم اللہ نے جان لیا انکم کنتم تختارون انفسکم تم نے چھپ چھپ کے اپنے نفسوں سے خیانت کی تھی. بندہ کو بندے بولے نہیں لیکن چپ ہوئے ہو نا تو سب کافی کرنے لیکن اللہ پہ آتا ہے تو سب خیانت کی ہے. یہ سانو نصیب نہیں ہویا کیونکہ اسی تو ہے کوئی نہیں. اسی تو کوئی نہیں سن ساڈے ابے بھی کوئی نہیں سن ساڈے دادے بھی کوئی نہیں سن اس دور کے مسلمان سن. میں کہنا اس دور کے مسلمان سن جنہوں اللہ فرمایا ہے تو چھپ چھپ کے کیا کرتے ہو کنتم تختارون انفسکم تم نے اپنے نفسوں سے زیادتی کی بلکہ خیانت کی. تم نے خیانت کی تو اسی کی سمجھتے ہو میں چھپے نہیں رہ سکتا. اللہ فرماتا ہے اللہ نے جان لیا. تم جہاں بھی خیانت کرتے ہو اللہ جان لیتا. تو منع کیتا سی کہنے کہ تھوڑے نکاح سے آؤ مگر میں منع کیتا سی تو سی باز نہیں آئے. اللہ فرماتا تم نے خیانت کی فتاب علیکم بس تم پر وہ مہربان ہو گیا اور پھر کیا کیا وعفا عنکم اس نے تمہیں معاف کر دیا. اور صرف معاف نہیں کیا حکم ہی واپس لے لیا. معاف نہیں کیا حکم ہی واپس لے لیا. جب تم باز ہی نہیں آتے تم نے کیا کیا تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی. ایک قرآن نہیں ایک رابطہ نہیں ہوتا ایک قرآن میں ویسے نہیں داشنا تیرو قرآن کا واسطہ ہی یہ کون تھے جو نفسوں سے خیانت کر گئے تھے. تمہارے یار صرف سارے مغرب چڑھ گئے کوئی تھے کافر تھے. کافر میں تو اللہ حکم ہی نہیں. بولو مشرک تھے. ابو یہ ابو را نہیں یار جو اللہ دینا آمنو اس دور کے ایمان والے کون تھے کوئی تھے
इसका मतलब कुछ है जिनसे हदें छूट जाती हैं। बोलो यार छूट जाती है वो साढ़े भी इस नहीं साढ़े को कई बार रोजा रह जाए ऐसे तो मैं दस दिन आता एक तो रोजा है सारा मेरा रोजा ना रखता हूँ मैं तेरे सामने है बाकी ये कि रोजा किसी ने बंदे को रह जाता है किसी ने नमाज भी जेल वाले बंदे वो सानू भी बखाने की रोजा रह जाए मैं भी ऐसे बंदे पर बेहते रहे हैरान हो के भी बंदे रोजे नहीं रखते। मैं सलाम पेश कर रहा हूँ जिन्हें तुम चुप होए हो मैं आप बैठा हूँ कि कई बंदा को रोजा रह जाता छुट जाता रोजा नहीं रख सकते तो तुम जिन्हें गुम होए हो तो मेरे को तुम आज करके वेख्या मैंने तो परेशानी होगी कि मैं घर कर कितने बैठा कितने रोजा कदा ही नहीं किसी का अल्लाह माफी देना कि साढ़े इलाके कई के रोजे नहीं होते मैं इलाके की गल कर बैठा जैसे फस गया हथ हो गई है साहिबा ने तकवा च मैं आके बढ़ गया मैं कहना साढ़े अपने इलाके च नहीं इतने तो गल ही कोई नहीं ना इतने तो मुमकिन ही नहीं ना बंदा भी हो रोजा भी ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं जो मैं हाल वेख्या यानी जिवें नवीं गल करिए तो बंदे फिर कहते भी ये किवें दी गल मैं करना वो तो हिसाब लग जाता भी ये काम अगे इतने कभी नहीं होना। मैं तुहाडा चेहरे वेख के हिसाब लाया कि इतने बंदा ऐसा कोई नहीं अलहमदुलिल्लाह जिहदा रोजा कभी ना हो पर मैं हम अपने इलाके की गल करना साढ़े इलाके में बड़े ज्यादा बंद के रोजे नहीं होते यदा मतलब है वो हाथ सरगी वाली अजान की क्रॉस कर जाते एडी वड्डी इज्जत है कि जिस बीबी को रोज बंदा चिकदा ना आके तेनू आख्या मैं रोटी इन्ने बजे बनाई कीता तो की तो किन्ने की पका जी तू है थोड़े किवें सारा बंदा सुनता है इज्जत करता अपनी बेइज्जत अपनी बीवी ओदी बीवी रोजा रख लवे तो ओदा रोजा ना होवे वो भी दोपहर में आके ये नहीं आता रोटी कितने हो कहता रात की को रोटी होगी ये जिन्हों रोज उची उची कूह के बेइज्जत करना है ये अगे तू नीवी गल क्यों क्या करना है हम पता लगा ही ना जेड़ी या जेड़ा ओदा हुक्म मान गया होवे इज्जतदार हो जाए हाय हाय भाई बोला तो जैसा एक खुदा की कसम बड़े 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 मालिक एमएलए ते बड़े 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 बुजुर्ग ते बड़े 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 कारखानादार अंदर बैठे ने सरमायादार लोग बहुत बड़े लोग ते बाहर चौकीदार है 4-5-6 हज़ार का मुलाजम 20 हज़ार का मुलाजम चौकीदार का रोजा होवे ते बड़े मालिक का ना होवे उन्हें समोसे 2:30 बजे मंगवाने हो वो बंदे दूजे सद के आना तुम 2 समोसे लिफाफे के बाद उत्तों की ले आई चौकीदार का रोजा ही तो सरकार ने फरमाया इस चौकीदार को पाक इज्जत किया है हुक्म खुदाबंदी माना भी फर्म जताए है बहुत शुक्रिया मैं गल लंबी न कर ये साढ़े को फिर रोजे किसी वे साढ़े इलाके नहीं मैं फिर उठी आ रही साढ़े इलाके कई बंदे को रोजे छुट जाते हैं कई को नमाज भी रह जाती साढ़े इलाके की गल मैं अपनी गल करना अपने इलाके की करना इतों के साहिबा ने तकवा की वजह से 6 नंबर खसूसन ये साढ़े इलाके रोजे रह भी जाते हैं साढ़े इलाके की नमाजा रह भी जाती है और साढ़े को कई बार हदायत उठी जाती है यानी रोजा ना रखना ये भी हद क्रॉस करने वाली गल है आसान से हैया सला इधर आ तो बंदा उधर जाए ये भी हद तोड़ने वाली गल है साढ़े को इंज हो जाता है साढ़े को इंज हो जाता है साढ़े को नहीं ना मेरी अम्मा मेरी भैन मेरी फूफी मेरी खाला साढ़े डबल को नहीं कोई कसूर शाह जी चलो को हाथ पवाओ शायद नहीं करते सारा का ख्याल है कि मेरे अगो मौलवी आ गई ना मिजाज हो रहे मेरा मिजाज हो शाह को हथ पाया उन्होंने साढ़े को हो ही जाता है चलो शाह जी कोई गल ढाड़े की गल होगी जेल वाली गल कोई जेल को कमाल यदा मतलब है बंदे को हाथ खैर विकास जो झकता बंदा वो मैं गल कर लगा ये हाथ क्रॉस होने वाली गल नबी का दौर सुहाबा को हो जाती सी तू का हो रोज
آگے بی دوسری شادی نہیں کر سکتی جہاں بندہ فوت ہو جائے سارے علاقے کے میں گل نہیں کرتا اتنے قانون نہیں میں بڑی پریشانی لے کے گل کرنا ورنہ میں ادھر سے آئی ہوں تو میں گل کرتا میرے بھیج کی گل بھی ہے 4 مہینے والے وہ سارے علاقے چ بی کا بندہ فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن اگر اسلام کے ہاتھ دے کہ دوسری شادی نہیں کر سکتی کر ہی نہیں سکتی ہو ہی نہیں سکتی جہاں بندہ جس رات بی کا شوہر قتل ہوئے وہ 3 دن چڑھن تھے وہ نکاح کر لے حد توڑی سکی نہیں وہ تیرا ہاتھ ہی ہو سکتا میرا نہیں اس آیت مجیدہ کی تلاوت کرنا جڑی میں ابتدا کی تھی آدھا گھنٹہ باقی ہے تقریباً میرا ٹائم چپل کے آدھے گھنٹے تو تھوڑا ٹائم ہے 26 منٹ باقی ہے مولا تو جزا دے دے حضرت امام حسن کی بارگاہ شامل لگا تھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حضرت زکریا نے دعا کی اس ناد ربہ جو جب اس نے اپنے رب سے ندا دی اپنے رب کو آواز دی اپنے رب کو پکارا اور کہنے کیا لگا ربی لا تذرنی فردا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا کیوں وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ تو وارثوں کا بہترین وارث ہے اے اللہ مجھے بے وارث نہ چھوڑنا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا میرے سوال کے بچ آج کا جشن ہے پوری دنیا ہمیں بتائے کہ نبی اپنی امت کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اکیلا کیوں سمجھ رہا بھائی کیا بات ہے پورے سکول دی موجودگی ٹیچر رکھے میں کلا رہے ہیں مریدہ کی موجودگی پیر رکھے میں کلا رہے ہیں 300 بندہ کارخانے سے کام کرتا ہوئے تو مالک آنکھے میں کلا رہے ہیں تو سونے کوئی وجہ ایک شعر آ گیا یہ شعر قبول کر رہا تھا شعر ایک میری مسجد چاہ گیا تھے ایک شاعر لکھتا ہے کہ دیکھا تو آس پاس تھا امبوہ بے کرم امبوہ بے کرم میں شاعر ہم چنگا پڑھا پہ سنتے سو شاعری بھی سنتے سو شعر بھی پہ سنتے سو جدوں کو دوسرا بندہ بھی شعر پڑھ لگے انہوں سننے نہ چاہیے کسی کا شعر ہے میرا نہیں دیکھا تو آس پاس تھا امبوہ بے کرم کئی بندے میرے کو نہیں پہ بندری کہ میں امبوہ بے کرم کسی بوٹی دا نام جڑی کھرل کرنی تے دوائی تیار کرنی یہ جڑے حکیم ہوتے ہیں نا بڑے اترے ہوتے ہیں یہ کہنا بیٹیاں کو دوائی تو بڑھ جائے بہن کی نسخے سے کچھ شہر نہیں کیا میں کیا بہن باقی تو سب پیسے دے گا سکو جی میں 3,000 روپیہ دے گی وہ 4,000 روپیہ اور دے جو بچ پھر سیاہ بھی پہنی پھر سیاہ کاڑیاں مرچاں مندے حکیمہ کی زبان اچھے پھر سیاہ کاڑیاں مرچاں ہوتی ہیں پہن ساڑی سمجھ لیے کھولے کتوں منگوا دے بچارے نے پیچھے بوٹی پانی ہے پھر سیاہ یہ مطلب بڑے بڑے لفظ بول کے پڑھنا دھوکھا کرنا گھر تے کوئی چنگی نہیں ہوتی لیکن وہ لفظ شاعر نے پارا لکھا میرا قصور نہیں بچوں کو سمجھانا چھوٹے چھوٹے بچے امبو رش نہیں رش بے کرام لینا جہاں کنارا ہی کوئی نہ ہو اینا رش جہاں کنارا کوئی نہ ہو شاعر اگر دیکھا دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کرام سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا دیکھا تو آس پاس تھا امبوہ بے کرام سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں اس اکھے جو دیکھے وہ میرے دوائے راشی راشی جدو سوچے تو میں کل نہیں تھا یہ مطلب ہے وہ رش شاعر کہہ رہا ہے میرے کسی کام کا نہیں تھا وہ رش ہے صدقے جہاں میں موضوع تو نہیں ہٹیا وہ رش میرے کسی کام کا نہیں تھا دیکھو شعر آگے تک ادھر بھی آگیا تو آمد نہیں بھی ہوتی یہ بس کسی کا شعر یاد پہ ہوتا ہے کئی بندے مسلے سے بیٹھ کے نا کسی کی کاپی تو اپنی کاپی تے لکھ لیں گے تے اندر میں اس مسلے تے عطا ہوئے مسلے تے جو بیٹھے کسی کی کاپی نہیں تے اپنی کاپی تے لکھ اس شاعر نے آخیا زندگی سے
یہی کھلا ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے زندگی سے، یہی کھلا ہے مجھے. کسی بہت اچھی شخصیت نہ ملاقات ہو جائے تو بندہ سمجھتا ہے جنی زندگی میری پیچھے گزری، تیرے تو بغیر گزری تے بیکار گزری. بہت زندگی سے یہی کھلا ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے. اب ایک لفظ ہے، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر ہی قافلہ ہے مجھے. بہت شکریہ. ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ہجوم اور ہوتا ہے کئی مرتبہ ہجوم قافلہ نہیں بنتا، کئی مرتبہ ایک ہی قافلہ بن جاتا ہے. نبی کہہ رہا ہے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ. میرا سوال ہے، اور نبی کی امت تھی، ماننے والے تھے، عاشق تھے، صحابہ تھے. میرے خیال سے صحابہ بھی کسی پہلی بار نہیں سنے. ساڑھے علاقے کے لیے آؤ نا تو ہم صحابہ سنائیے. نبی کے پاس صحابہ ہوتے ہیں پاس بیٹھنے والے، ان کو عاشق رسول کہہ لو ٹھیک، صحابی رسول کہہ لو ٹھیک، متی رسول کہہ لو ٹھیک، اطاعت گزار کہہ لو ٹھیک، تابع فرمان کہہ لو ٹھیک. اتنی امت کے ہوتے ہوئے نبی کہہ رہا ہے ربی لا تذرنی فردن، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. اور مسلمانوں قرآن کا واسطہ، قرآن کو پڑھ کے سوچو تو صحیح، امت کے ہوتے ہوئے جو نبی اپنی ذات کو اکیلا سمجھ رہا ہے، مانگ کیا رہا ہے؟ صدقے جاواں، صدقے جاواں. انت خیر الوارثین، تو وارثوں کا وارث ہے. یہ کا مطلب ہے وارث مانگ رہے تھے. میں ایک دو آگے زور بھی نہ دوں. نبی کے پاس امت تھی، وارث نہ تھا. نبی کے پاس امت تھی، میں مزہ ہو رہا ہے، وارث نہ تھا. یہ کا مطلب ہے اگر امت کی موجودگی میں نبی وارث مانگ رہا ہے، پتہ چلا پھر نبیوں کا وارث امت نہیں ہوتی. میں راضی ہوں، محمد بن جزائی خیر میں. بھائی کیا شکریہ جملہ، بہت مہربانی. بھائی امت کے ہوتے ہوئے اگر وارث مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نبی کی امت نبی کی وارث نہیں ہوتی. سورہ مریم پڑھ لوں، آیت نمبر 5 پڑھ لوں. تواڈے علم سے ولی دے دو ترجمے، والی دے بھی دو ترجمے. ایک دو ترجمے بھی سانوں اگے ہی پتا سی، لیکن اس ویلے مشہور جڑی گل ہوئی ہے وہ مکی حجازی دی ہوئی. ایک مولوی صاحب نے لال داڑھی والے مکی حجازی. تو ہم تو خیر انجینئر منتری کا بھی پتا نہیں ہونا میرے خیال ہے، بڑے بڑے بندے بیٹھے. مکی حجازی ایک مولوی صاحب نے وہ مکے بہ کے سوالاں دے خیر جواب دے دے کعبے دے ویڑے وچ حرم وچ انہاں نوں کرسی رکھ کے دتی. اودے کول بندے سوال پوچھدے کہ یہ بندے ایسے کہ زمانے والے پوچھن تے ہون تے سعودی عرب والے جنوں کعبے دے نیڑے کرسی ڈا دے اودے کول سارے سوال پوچھدے ہیں تے نہ پوچھن تے ہون تے اودے کول نہیں پوچھدے جنوں کعبے نے راہ دتا. مسلمانوں نے فرمایا وہ پوری زندگی آ رہا سلونی سلونی اور میرے کو سوال پوچھ لو. انہوں نے شکایت گئی ہے طارق جمیل صاحب کی، طارق جمیل صاحب کی شکایت دی. وہ سوال سنو، انہوں نے لکھا کو ہم نے کیا بنا. انہوں نے کہا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حدیث پڑھی ہے میں حضرت علی نہیں کہتا مولا علی کہتا ہوں. میں حضرت علی کو مولا علی کہتا ہوں. تو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی کو مولا کہہ لینا چاہیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے جو فرمایا پڑھا میرے منہ میں لے کے سنائے. انہوں نے انہوں نے کہا میں طارق جمیل صاحب چونکہ وہ بھی دیوبندی مولوی نے، طارق جمیل صاحب وہ بھی دیوبندی اہل حدیث سارے ہیں. انہوں نے فرمایا میں طارق جمیل صاحب کی تردید تو نہیں کرتا، تو میں تردید نہیں کرتے تو تائید تو کرنی چاہیے تھی. اب کی فرمایا اگر میں طارق جمیل صاحب وہ عالم دین ہے، میں ان کی تردید تو نہیں کرتا مگر یہ جڑا حضرت علی کے متعلق اگر مگر کرے نا انہوں نے بھول سے آئی ہے.
وہ فرماتے ہیں وہ بڑی علمی گل کی تھی، بڑی عربی نحو کی گل کی تھی، عربی صرف کی گل. وہ فرماتے ہیں اصل میں مولا کے کئی معنی ہیں. مجھے کیا پتا ہو کہ طارق جبریل کن معنوں میں کہتا ہے؟ مجھے نہیں پتا طارق جبریل کن معنوں میں کہتا ہے، کیونکہ مولا کے کئی معنی ہیں. اب وہ تشریح کر دیں. فرماتے ہیں مولا لفظ ولایت سے نکلا. مولا لفظ نہیں گل ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں. وہ دیوبندی نے انہوں نے آگے پڑھی نہیں، انہوں نے لکھا فرماتے ہیں کہ مولا لفظ ولایت سے نکلا ہے، لیکن ولایت دو قسم کی ہے. یہ بھی انہوں نے تشریح کی تھی، وہ بھی سن لو. وہ اندر واؤ پہ صبر ہو تو ولایت ہوتا ہے، واؤ کے نیچے زیر ہو تو ہدایت ہوتا ہے. فیرس کرنا پڑھے لکھے بندے لکھو، تسی زیر چاپڑے جب پڑھے لکھے ہو تو ولایت لکھو ولایت، واؤ لام اللہ یہ دتے ولایت. اگر واؤ تے صبر ہوئے تو ولایت اور واؤ تے زیر ہوتے ولایت. وہ اندر پتہ نہیں کہ طارق جبریل نے کن معنوں میں مولا کہا ہے، کیونکہ ایک ولایت کا مولا ہے، ایک ولایت کا مولا ہے. یہ بریکی مولوی کر سکتے ہیں، تجھے بندے کے پاس بھی گل نہیں. انپڑھ بندے سے اپنا مولا جو ہے گل چھڈ ٹھیک ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں طارق جبریل سب کو پیار نبی ہے، انہوں نے ولایت والا مولا کہا ہے یا ولایت والا، کیونکہ وہ فرماتے ہیں جب واؤ پہ صبر آتی ہے تو ولایت کے چند معنی ہیں، وہ میں لکھ کے رکھے ہیں. وہ فرماتے ہیں پھر اس ولایت کے معنی مولا کے معنی ہے یار دوست نوکر چاکر ہم نوا. یار دوست نوکر چاکر ہم نوا یہ ہے واؤ پہ صبر ہو. اور جب ولایت ہو تو اس میں جو مولا آئے اس کا مطلب ہوتا ہے سردار، بادشاہ، آقا، مالک، سرپرست. ایک مولا کا معنی غلام ہے، دوسرے کا مطلب آقا ہے. جب ولایت میں ہو تو غلام ہے اور ولایت میں ہو تو آقا ہے. اب پتہ نہیں طارق جبریل صاحب نے کن معنوں میں کہا ہے. مجھے منی تو کوئی گل کرنی ہے نا، انہوں کی اتنے مک گئی. اور میں تو آگے ترلا لین لگا بلکہ سارے علماء آگے تو نزول قرآن کے بارے قرآن کا واسطہ کے تسی تے جانتے ہو نا ولایت والا مولا ہو رہا ہے تے ولایت والا ہو رہا ہے، آقا ہو رہا ہے تے غلام ہو رہا ہے. تسی مہربانی کرو، نبی نے فرمایا سی من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. جو مانا نبی علی کرتے ہو وہی علی علی. امام دی بارگاہ جا جانا میں اینیاں آیتاں پڑھیے تو پھر مر کے بندہ پہنچتا ہے امام حسن کی تحریز. رستہ ہی صرف قرآن ہے، قرآن تو علاوہ سارے ملک کا کوئی رستہ نہیں. لفظ ولایت آن لگا سی دو باری. مہربانی کرے دے دھیان رکھا گئے، مہربانی کرے کہڑا کہڑا ایک ولایت ولایت. مہربانی حضرت زکریا نے فرمایا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر میں سفیدی کا شعلہ مار دیا ہے. مکانتی امراتی آکر اگلی آئے اور میری بیوی بھانج ہو چکی ہے. اللہ فرمایا کی کروں؟ فرماتے ہیں میں وڈیرا، بیوی ضعیفہ تے بھانج، سر سفید، ہڈیاں کمزور. اللہ فرماتا گھبرا گئے. فرماتے ہیں لم اکم بی دعائی کا رب شقیہ. جس کا تیرے جیسا رب ہونا وہ بد نصیب تو نہیں ہوتا، جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب تو نہیں ہوتا. اللہ فرمایا گل کر دو باری بنی اور لگا ولایت ولایت. مہربانی یار دوست ولایت، یار دوست والا ولایت صبر والا، اور ولایت سردار اور آقا اور وارث اور مالک اور سرپرست دو اور لگے. فرماتے ہیں اے میرے رب وَإِنِّي خِفْتُ
دیوبندی دوستان وہ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے وارثوں کا ملت ان کا ولی ہے، مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا کر، یعنی سنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، وہ میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ وارثوں کا ڈر ہے، وارث عطا کر، وارثوں کا ڈر ہے، وارث عطا کر، وارثوں کا ڈر ہے، وارث عطا کر، ڈر بھی وارثوں کا ہے، عطا بھی وارث کا۔ حضرات دو قسم کے وارث ہوتے ہیں، ایک وارث ہوتے ہیں کچھ ہوتے نہیں بننا چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے، نبی ڈر رہا تھا ان سے جو بننا چاہتے ہیں، مانگ رہا تھا اسے جو وارث ہو۔ اللہ فرمائے یا زکریا، اے زکریا جی انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، خوشخبری لے کر جا، آتا بعد میں رہے گا، تیرے گود میں تیرا وارث آنے والا ہے جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ آ گیا قریب آ گیا، امام حسن کے قریب آ گیا۔ میں نے تجھے وارث کا اعلان کرتا ہوں جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ ڈر کس کا تھا؟ شبیر احمد عثمانی، شبیر احمد حسینی نہیں، شبیر احمد حیدری نہیں، شبیر احمد عثمانی۔ وہ فرماتے ہیں حضرت زکریا کو ڈر تھا کہ میری جگہ پر نااہل نہ بیٹھ جائے۔ کیا بات ہے بھائی، میری جگہ پر نااہل نہ بیٹھ جائے۔ حضرات مانگ رہا تھا بیٹا، کہہ رہا تھا ولی، مانگ بیٹا رہا تھا اور حاضری ملت ان کا ولی ہے۔ ایسے مکا دیا، مانگ بیٹا رہا ہے، کہہ ولی رہا ہے۔ ادھر سے قرآن سے طے ہو گیا، جب نبوت اپنی ذات کو خطرے میں دیکھتی ہے تو پھر ولایت مانگتی ہے۔ جب نظام نبوت خطرے میں ہو تو اللہ سے ولایت مانگی جاتی ہے۔ بیٹا مانگ رہے تھے، اللہ نے بیٹا دے دیا، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ عاشق تھے، نبی نے بیٹا مانگا، صحابہ تھے، نبی نے بیٹا مانگا، ماننے والے تھے، نبی نے بیٹا مانگا۔ اور اگر ماننے والے دین کی بقا کے لیے کافی ہوتے تو بیٹا کیوں مانگتا؟ سن کے جاؤ، ماننے والے ہوتے ہیں، دین کی بقا کے ضامن نہیں ہوتے۔ اگر تسا میری اتنی تقریر سن رہی ہے کہ آخری 9 منٹ مینوں زیادہ محنت نہیں کرنی پائے گی، زیادہ محنت نہیں کرنی پائے گی، میں محنت کر لی ساری تقریر ذہن چ رکھ کے ہوں جملہ کہے نبی کی امت کے ہوتے ہوئے نبی اپنی ذات کو اکیلا محسوس کرتا تھا کہ کہیں میرے پاس میرا دین ضائع نہ ہو جائے۔ اگر امتیں دین بچا سکتی تو نبی بیٹا کیوں مانگتا؟ اور اگر امت پر اکتفا ہوتی تو اللہ بیٹا عطا کیوں کرتا؟ ہن پتہ لگا جائے محمد نو بے اولاد کہہ کے کافر راضی کیوں سا؟ آگے بہت شکریہ۔ نبی کو ہر بازار میں ابتر یہ ہے بے اولاد، یہ ہے نسل کٹا۔ پیغمبر تنگ آ کے فرماتے خالقہ کی کرم قرآن کی قسم قیامت تک کوئی عالم ثابت کرے کہ اللہ نے پیغام کر لیا ہوئے جبریل کے ذریعے کہ اپنی بندوں سے کہہ دے کیا ہوا جو میرا بیٹا نہیں، امت کے جو عاشق ہیں وہ دین کو بچا گئے، نبی کے جو رشتہ دار ہیں وہ دین کو بچا رہے ہیں۔ نبی کا اور رشتہ کوئی نہیں سی، نبی دیا بیویاں ہیں سن تسی میرے ریجمنٹ کا جو رشتہ میں کرائے سا پیغمبر دی مرضی ہے اللہ کی رضا میں شادی کر دی۔ پیغمبر دی بیویاں ہیں سن، بیویاں دے ابا جان، بیویاں دے بھرا، انہاں دے بھتیجے، رشتہ دار بہت سن۔ جب انہیں رشتہ دار پیغمبر دے موجود سن، کافر کیوں راضی سن؟ بیٹا ہی کوئی نہیں، بیٹا ہی کوئی نہیں۔ اگر پیغمبر کے
اگر تھوڑی توجہ ہو گئی ہے تو میں کوثر کے متعلق جنیاں کو کتاباں پڑھ چکیا اونیاں کو میں تھوڑے سامنے ایویں ایک ایک لفظ پڑھ دو ایک منٹ دو لگن گے صرف ایک کوثر کسے لکھا ہے ایک نہر کوثر کسے لکھا ہے ایک حوض کوثر ایک تفسیر لکھتا ہے کوثر نبوت ہے ایک آدھا کوثر قرآن ہے ایک آدھا کوثر اسلام ہے تے ایک جو حدیث کی ہے وہ سکتا ہے کوثر سے مراد کثرت صحابہ ایک نے لکھا ہے کوثر سے مراد ذکر رسول ہے ایک نے لکھا قلب محمد کا نور ہے ایک نے لکھا مقام محمود ہے اور ایک نے لکھا خیر کثیر ہے ایسے آل قرآن کیا کے دیکھ رہا ہے یہ 10 تفسیریں تو میں تمہیں دسیا کسے کچھ لکھا ہے کسے کچھ لکھا ہے میں ایک کو گل کر لگا تھوڑے سامنے تے اجازت لینے لگا 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گل ایک کو ہی کر لگا دریا ہو نہر ہو حوض ہو کثرت صحابہ ہو اسلام ہو قرآن ہو جو جی میں آئے کہہ قرآن کے ہاتھ نے تقریر میں نیا پہ دینا کوثر اسے کہتے ہیں جس کی موجودگی سے محمد بے اولاد نہ رہے سنت آل نبی کی کتاب میں موجود وہ فرماتے ہیں حضرت علی آئے تو نبی نے یہاں بوسہ دی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ حضرت علی سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی میں دیکھ رہا ہوں رسول خدا فرماتے ہیں تو نے تو مجھے محبت کرتے دیکھ لیا ہے نا ابھی تو نے اس کی محبت نہیں دیکھی جو نظر ہی نہیں آتی نبی کا چاچے کا پتر حضور نے فرمایا اللہ وہ سکیا اللہ بھی حضرت علی سے آپ کتنی محبت کرتا ہے فرمایا نہیں میرے جی نہیں کتنے کرتا انہیں کیوں کہ نہیں آپ نے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق اللہ علی سے محبت کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ سکیا توحید بھی اسی کو چاہتی ہے اور نبوت بھی اسی آخر وجہ کیا ہے آئے تیرے وجہ دسا تو سب کے میرے نبی فرماتے ہیں یہ ہے ہی ایک ہو سکے کس حیثیت سے اور کس زاویے سے علی کا انفراد کو بتائیے اور کھانا تو بہت بیٹھا انفرادی حیثیت کو خریدنا نہیں کری علی کا انفراد کو بتائیے اور انفراد سنو شاید توڑے سے کوئی ایسی خوشی دی جائے رہا ہے کہ امام حسن کی ذات تو لے کے ہر آئمہ سارے سارے راضی ہو جائیں میرے مولا مصطفیٰ فرماتے ہیں کائنات میں یہ صرف کھڑے سر حضرت یہ صرف ایک ہے کہ میں فرماتے ہیں آدم سے لے کے قیامت تک ہر بندے کی نسل اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے میری نسل اس کی وجہ سے اس کی ذات کی وجہ سے یہی وجہ تھی کہ جس عرب میں لوگ نبی کو بے اولاد کہتے تھے نبی کے سگے بیٹے اللہ دے گیا اور علی کے دونوں بیٹے مبارزے میں لے جا کے محمد کہتے تھے اپنا لوگوں اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں لوگ آتے ہیں کچھ فرق نہیں ان چاروں صحابہ چلتے رہے جمعن کنے کٹے نہیں بچو چار کو ایک کنا تو 20,000 سو چار کٹ کے دے بچ کر آکے حضرت علی نوان ہے کہ میں نے برابر نے حضرت علی انجی دی گھر نہ کریا کر دن کی ہوگی میں کہاں در گھر بیٹھا اور میں نے کیا صحابہ کرام تو خاص سے آتی تھی وہی نا جنہاں کیا بیٹیاں نبی دے کر سن چلو جیلہ مارے ہو میں کتھے آگیا میں بیان ہاں لیکن صحابی نبی دے کارا ہوتا ہے وہ تے نبی سمجھ گیا تے رسول سمجھ گیا تے جدی بیٹی نبی دے کارا ہے وہ صرف نبی نہیں ہوتا وہ کہتے کہ اپنی بیٹیاں نہیں ہوتا
کوئی نہیں آؤں بیٹی کا گھر سمجھ کے آؤں وہ جن نے نبی کا بستر لپیٹ کے دوجی اتنے پوری بچھائی سی باپ بیٹی والی گیا سی نا بھائی بیٹی والی گیا سی وہ جب بریڈ کے پہلے بستر رکھا وہ سکیا میں اتنے رہن لگا وہ سکیا نہیں کوئی اتنے رہو وہ سکیا اتنے کی وہ سکیا چھڈو تھی تمہیں نہیں پتا تمہیں نہیں پتا تھی نویں نویں مسلمان ہوئے آپا جی تمہیں نہیں پتا تھی نویں نویں مسلمان ہوئے ہو وہ تھا ہوئے وہ سکیا پتر میں دل میں کر دسا میں بوا یا نہ بوا پوچھنا میں پہلا ضروری کہ اور تیسرا بنے کیا ہی وہ سکیا میرے کو دیکھو میں تمہاری دھی ہوں میں آپ کی بیٹی ہوں وہ سکیا بیٹی ہوں میں کیا پوچھنا لگے میں آپ کی بیٹی ہوں تو تسی میرا باپ ہو جتنے بطول دا باپ ہوئے نا وہ دیکھو جی انہیں باپے نہیں بھائی دے سر کٹ دیتے وہ صحابہ جنہوں نے بیٹیاں نبی دے کر سن مولا دی طرح تے جوڑی کوئی تو باقی صحابہ بھی یاد چھڑ جنہوں نے بیٹیاں نبی دے کر سن انہاں وچ علی نو خراب علی بدوی علی سر اٹھاؤ یار جنہاں صحابہ کرام دیاں بیٹیاں نبی دے کر سن تو او ذرا صبر کر کنے یاد نہیں ترے کو تے یاد نہیں تو ہم تو میں ہے کہ نہیں یاد وہ یار ترے کو یاد نہیں انہوں کی بیٹی بھی نبی ہے انہوں کی بیٹی بھی نبی ہے انہوں کی بیٹی بھی نبی ہے انہاں بیچاری کو کھڑا باقیاں کو چھاڑے تین اے تے چوتھا آ گئی آخر والا کچھ فرق نہیں ان چاروں جنہوں کی بیٹیاں نبی دے کر لیں انہوں نے کھلا کے بیچاری کو کھلا کے آپ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں تو پھر تو میں قرآن کا واسطہ دے کے پوچھا انہاں چوں ایک ایسا دس جدی نسل تے صدقہ حرام ہوئے یار صحابہ بندہ پیاؤ تسی یقین اور تے میں گل کرنا شاید بچے سن سی بات وہ ساڈے کا تانوں چا چڑھیا گل ہو نہیں میں ہو کی تسی حق نہیں نہ بیان کرتے میں تو حق بیان کر میں سننے واسطے تیار ہو سکے حق ہے کہ حضرت علی دی اولاد کا صدقہ حرام نہیں حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد کا صدقہ حرام جی تسی ہس رہے ہو ایک بار تو میں بھی ہسیا وہ میں کیا اللہ دیا بندیا کہ وہی اولاد علی کہ وہی اولاد بطول ہے بھائی نبی پاک حضرت علی بھی وہی اولاد ہے بی بی پاک بھی وہی اولاد ہے انہوں نے سرکار آنا ہے گھر بکری کی وجہ میں آندا ہے کہ گل ہے جی تسی لو کر دے میں تو وچوں کٹ گل دے وچوں کٹ جے بادام بن کے وچوں گری کٹی دی اور تو وہ گری کٹ تے گری دا اتلا چھلکا میں نہ وہ سکیا دراصل بی بی پاک جڑے لگا وہ نے نبی دی بیٹی اچھا حضرت علی نے حضرت ابو طالب کے بیٹے یہ نبی دی بیٹی دی وجہ تو صدقہ حرام ہے ابو طالب دے پتر دی وجہ تو نہیں میں کہ میں نوں پتہ لگ گئی تیرے وچ ابو طالب پہ پھردا ہے میں کہ تے تو مطلب بن گیا کہ ابو طالب دے بیٹے دی شان نہ بن گیا میں کہ اچھا یہ مطلب ہے تیرے دل چ میرا بغض علی نہیں ابو طالب بھی ہے کوئی اللہ دے بندے اور رات پھر انہوں نے ہوئی نا حضرت ابو طالب جڑے تسی آندے ہو انہاں دے پتر دی اولاد تے صدقہ حرام نہیں یہ تے نبی دی بیٹی سی نا حضرت علی نبی دی بیٹی سی وہ جو پار پورا پا گیا میں ان کو گری کٹی گئی ہن تک میں گرم پانی پا کے گری تے آرام نال کچھ چھنکا کر دے لگا جو تیرے کو کر رہا ہے میں کیا ہوتے آئی بھی کر میں کیا جب حضرت علی دی اولاد کا صدقہ حضرت علی دی وجہ تو حرام نہیں نبی دی بیٹی دی وجہ تو حرام جی میں قرآن دے ہاتھ رکھ کے دس ساڈے نزدیک تے نبی دی ایک بیٹی ہے تواڈے نزدیک کنیاں نے
ذرا توجہ فرمائی تو میرے عزیز دوستوں کوثر اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے نبی بے اولاد نہ رہے. یہ مطلب ہے مراد کل بھی بطول تھی، آج بھی بطول ہے. بطول کے ہونے سے اگر نبی کو لوگ ابتر کہتے، بطول کے ہوتے ہوئے جو ابتر کہتے تھے، وہ انتظار کس کا کر رہے تھے؟ بیٹے کا. اور لوگوں ہمیں پوچھو یہ لائٹیں کیوں ہیں، یہ تاج کیوں ہے، یہ سجاوٹ کیوں ہے، ہم خوش کیوں ہیں؟ آج وہ سارے کے سارے مایوس ہو گئے جو نبی کو بے اولاد کہتے تھے. نبی کا بیٹا بن کے حسن آئے، یہ صفت اکبر ہے حسن. مولا حسن دی ایک شان کا جملہ پڑھو. دین است حسین، دین بنا است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. شاہ مانتے ہو میرے مولا؟ بادشاہ مانتے ہو؟ دین مانتے ہو؟ دین دی پناہ مانتے ہو؟ کہ کتنے کو سوچا ہے اپنی سوچ تیری مک جائے گی تو شبیر اگے. میں بیانہ میں تو مثال ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک بندہ کہنے لگا کہ میں تو میرے یار نے توڑنا گل کرنا. میرے مولا فرمایا جائے گا. وہ یار کو لے کے آ گیا، شکریہ کرا تو یاد آ گئی یہ روایت. لے کے آ کر کہنے لگا کہ اے آتا ہے کہ تسی اپنے متعلق کو گل دسو کہ تسی اصل چ ہے کون. حضور نے فرمایا جی اسی گل دس رہے ہیں وہ کتاب خریدی سارے متعلق نہیں سوچی دا. اجرا صاحب نے سوچی دا نہیں منی دا. وہ سکتا جی نہیں ہے معرفت تھوڑی اصل دا وجہ. فرمایا تسی یہ جو نہیں چھڈو پر. وہ کہنے لگا جی اے آتا میں چلے. میرے مولا نے دعا میں کو سکتا میرے مولا کو پڑھا پر کھڑ کے کالج میرے مولا کو دس دسی پہ سکھا ہوا. وہ آتا میرے پھر دیا پھر دیا امام دستے جائے وہ بندہ جوان سی تو ضعیف ہوتا گیا، ضعیف ہو گیا. میرے سامنے باپا ہو گیا، منہ تو چوڑیاں پہ گئی، ان سوٹی پھڑائی کے توڑ لگ گیا، ضعیف ہو گیا، برداشت ہی نہ کر سکتا. میرے مولا دی معرفت، مولا دی معرفت جب آیا تو اس باپے کو لے کے ٹرن لگا جو نال کا سی. وہ کہا جی میں نہیں پوچھنا، یہ نہیں پوچھنا. فرمایا تیرے دوست پہ ابھی اللہ نے رحم کیا ہے کہ اس کے کان میں نے اپنے متعلق جو کہا ہے یہ اسے بھول چکا ہے ورنہ مر گیا ہوتا. اور نہیں فرمایا جو میں نے کہا تھا اس کو اللہ نے اس پہ نسیان کو غالب کر دیا، انہوں گل ہی بھول گئی ہے ورنہ مر گیا ہوتا. یہ مطلب ہے مرنا تو نہیں نا، انہوں سوچ کے صرف مرنا ہے، صرف مرنا ہے. ہوں سوچو حسین کون ہے اپنی سوچ کے مطابق. انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق بلندی تے کھڑو ہاں. شاہ بادشاہ دین، دین کی پناہ مولا جس کمال میں شبیر کو حضرات سوچ سکتے ہو. سوچو تو میں کہوں آپ کے ذہن میں جس منزل پہ حسین ہے جو اس سے بڑا ہو اسے حسن ہے. ہائے 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 مولا تعالیٰ جزا ہے. بھائی کیا بات ہے، آباد اچھا کرو. مولا تعالیٰ جزا دے. حضرت امام حسن علیہ السلام جب مزاج ہی ہے آگے مزاج ہی ایسا انہوں نے تیار کھڑے رہنا تو کھڑے شاید ہوتے کو ایک فکرہ تو سارے بھی سب کو سونے ایک میں کو سونے جس دربار کی گل کر رہا سن آخر تک گل کی تین یاد سے ٹھیک ہو جی آخر تک گل کر رہا سن. میرے مولا نے فرمایا کہ تیرے پیو نے میرے نانے کو ابتا رکھا کہ اللہ فرمائی نشانے کا ہوگا ابتا جتنا مقابلہ ہے وہ ٹھیک کرنا سنا. میرے مولا نے فرمایا کہ تیرے ابے کو اللہ بے اولاد ہوگا تو کون ہے یاد آنی کرو گا. وہ امام حسن علیہ السلام نے شام کے حاکم نے سدیا سی اپنے دربار میں کہ 5 بندے تقریرا کر دیا. علامہ جواد حیدر ایسی شان حیدر جوادی صاحب نے یا اسے قسمت ایک سالیہ تقریرا لکھی ہیں اور بکواس 5 بندے امام حسن کے سامنے کی تھی. سدیا حاکم شام نے سی امام آخر لگے میری ایک ہی شرط ہے کہ یہ جو یہ تقریرا کر رہے ہیں نا آپ پھر میں نہیں کر رہی ہیں کہ میری والی واگ آؤٹ نہ کرنا. واگ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ساڑھے ٹوٹ جائے. ایسا نہ ہوگا میں کرنے کا ٹوٹ جائے ہو سکتا ہے کتنے جانا تھی گل کھلوتے رہے امام حسن ایک 5 بندے بکواس کرتے رہے. جدوں کی بکواس بند ہوئی
ਜਿਹੜਾ ਏਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਨ ਆਉਂਦਾ। खुदा की कसम हजरत हसन मुजतबा एक जुमला उन्होंने आख्या जो दो बाकी बच गए मैं कह के थोड़े को जस लेना मेरे इमाम पंजा की तकरीर सुन ली तो सुन के फरमाते हैं कि खत्म हो गई तकरीर बड़ी उन्हें बकवास की मेरे मौला अली के मुतल्लिक़ इमाम हसन के मुतल्लिक़ वो चुप कीते तो मेरे मौला ने उस हाकिम को वेख के आख्या जो बनया सी मुसलमानों का शहनशाह बादशाह इमाम फरमाते हैं मैं तुहाडे नाल एक गल पहला करनी उस आख्या मेरी गल सुन लो मैं तुहाडे को गल कीती सवाल बड़ा हसन गल्लां नहीं हो गई वो गल्लां तो पहले ही बस हो गई हो सका मेरी गल सुन लो ऐसे पंजा ते ओ खड़ोते मैं कोई गल तुहाडे की इमाम आख्या कि आखिर तुसां मौका दिता इन्हां इन्ने बंदे इकट्ठे कीते ने हुकूमती अरकान बैठे ने ते ये बंदे ते जरूरत नहीं रखते एक तुसां ही तकरीरां करवाइयां ने एक गल तुहाडे नाल ही कर लगा ते की है कहने लगा मैं ते आना लगा जड़ी तक इमाम आख्या मैं तेरे नाल कर तो तेरा बदल के इमाम आकर तेरा हूँ मत देखो हूँ अज करो करो तुम करो ना नहीं करो हूँ तुम देखो हूँ थोड़े से जो मुँह आ गया है हज़रत इमाम हसन वेख के इमाम हसन फरमाते हैं ये मुसलमानों के खलीफा बने हुए हैं आप हो सके थोड़े सामने इमाम ने फरमाया एक बात तो बताओ ये मेरे बाप के खिलाफ अपनी हुकूमत में इतनी बकवास कराने वाले एक बात का हसन को जवाब दे इस्लाम की पहली जंग में इस्लाम का झंडा तेरे बाप के हाथ में था या मेरे मिसाला मैं बड़िया देना मैं सारी जिंदगी दी मिसाल इमाम की एक मिसाल तो कुर्बान कर कख नहीं सारा जहान भी कुर्बान कर देते छोटी है ध्यान ना सुना बाकी कर ले इमाम बोल रहे हैं इमाम फरमाते हैं जब से तू मुझे धमकियां दे रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा तेरे साथ मैं ऐसा कर दूंगा तेरे साथ मेरे मौला फरमाते हैं तेरी मिसाल ऐसे ही है जैसे मच्छर दरख्त पर बैठते हुए तने खजूर के तने पर बैठते हुए एक मच्छर ने कहा था खजूर से जरा संभल के रहना मैं तेरे ऊपर कदम रख रहा बड़ी बड़ी मौला में करूँ एक मच्छर ने खजूर के तने से कहा था जरा संभल के रहना उन दसो खजूर मच्छर का की असर हो सके मेरे मौला फरमाया एक तेरी हैसियत है सारे सामने एक गल ना सुना कि मैं सुना लगा बच्चों को नहीं पता लगना बैठे ने इन्होंने तो वैसे ही गल्लां करो मासूम ने तो इन्होंने को नहीं समझ आनी तो जिन्होंने आनी तुम समझ लिया कि कभी लोड़ कोई बड़े होते दसिया अगली गल मैं थोड़े वास्ते खतरनाक कर दिया जिस चंगे भले बड़े नहीं समझ ना आती वो भी एडा ही मेरे मौला फरमाया तू खड़ा हो वो खड़ोता हाय हाय मेरे मौला फरमाते तूने कहा है कि मैं तेरे बाप की वलायत को नहीं मानता तो जैसे जितने हैं ना मेरा बाप उन्हें अपनी वलायत में कबूल ही नहीं करता
اللہ الرحمن الرحیم. مختصر جی دعا ہے. پروردگار آج محمد و آل محمد ایک آج بہت خوشی ہے. اس خوشی کے صدقے ساری تمام یہ دعا اپنی بارگاہ مستجاب فرما. بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما. تنگ دست مومنی غیر دے خزانہ مدد فرما. دنیا کی کسی کا محتاج نہ کر. 14 معصومین کی زیارات نصیب فرما. عزاداری امام مظلوم کربلا نصیب فرما. اس ذکر کا صدقہ تمام نام والدین دے پیڑا پائیاں دے دوست باپ دے آباد اشارت فرما. ذکر آل محمد دے صدقے ساری عزتہ محفوظ فرما. سان محمد و آل محمد دے دسے رستے دے چلن دی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم اجعل لے ولیک الفرج. اللہم اجعل لے ولیک الفرج. اللہم اجعل لے ولیک الفرج. نعرہ حیدری. نعرہ